الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ واصحابک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے اور فرمایا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ کل قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، لیکن وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے اور انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر، ریا کی خاطر نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا کستوری کے ممبروں پر ہوں گے یہ اللہ کی بارگاہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت امتی، فرمایا جانتے ہو سب سے بہترین عبادت میری امت کی کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا میری امت کی سب عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ فرمایا جیسی کوئی عبادت ہے اور ہمیں تو یہاں تک آسانی دی گئی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے کہ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا کہ جہاں سے تمہارا دل چاہے، کوئی قید نہیں کہ پہلے سپارے سے تم نے شروع کیا ہے تو لہٰذا تم پر فرض واجب ہے کہ پہلا پارہ مکمل کرو پھر آگے سے پڑھو، نہیں، فرمایا جہاں سے تم کو آسانی لگے، جہاں سے آسان لگے تم وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت، بس پڑھنے والے بنو، جہاں سے تمہارا دل چاہے قرآن پاک کو اٹھاؤ، اسے پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، اجر دینا رب کائنات کا کام، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج ساری زندگی کہیں گزر جاتی ہے لیکن قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور پھر ہم کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ کوشش تو کرنی چاہیے نا بندے کو۔ فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن اس کے باوجود اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک عام قاری جو پڑھتا ہے، فرمایا اسے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں نا، لیکن یہ جو پڑھتا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ایک حرف کے بدلے، اٹک کے پڑھنے والے کے لیے۔ اور یہ تو اتنی مبارک اور بابرکت کتاب ہے کہ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، فرمایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت خود رب کائنات نے فرشتوں کے اندر فرمائی۔ فرمایا کہ جب فرشتوں نے قرآن پاک سنا نا تو فرشتے وجد میں آ گئے، کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ کتاب اتاری جائے گی، اور فرمایا کہ مبارک ہو ان سینوں کو کہ جو اس کو یاد کریں گے، اور فرمایا کہ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی تلاوت کیا کریں، کہ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے
ہمیں مبارک فرشتوں کی طرف سے پہلے مل چکی اسی قرآن پاک کی برکت سے۔ تو اس کے بہت ہی فضائل ہیں، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک بندہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگی؟ فرمایا اس بندے کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سورہ اخلاص یہ چھوٹی سی سورت ہے قرآن پاک کی، تو اندازہ کریں کہ اگر اخلاص پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو پورا قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہوگی۔ جو سورہ اخلاص کے لیے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، تو جو پورا قرآن پڑھتا ہے اسے کیا شان ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا۔ اور جس گھر کے اندر سورہ بقرہ اس کی تلاوت کی جائے، فرمایا کہ وہ گھر شیطانوں سے محفوظ رہتا ہے اور جادو ٹونے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا چاہیے کہ جتنا میسر ہو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جہاں سے آسان لگے وہاں سے اس کو پڑھا جائے۔ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال اس سنگترے کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مومن ہو تو مومن لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس کھجور کی طرح ہے کہ جس کے اندر خوشبو تو نہیں آتی لیکن اس کا ذائقہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم از کم فجر کے بعد، نہیں تو جس وقت ہمیں وقت ملے، کم از کم روزانہ 1 رکوع کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے، تاکہ سال کے اندر ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے۔